قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم مسلسل 6 ماہ تک ہر 5 منٹ کے بعد ایک میزائل اسرائیل پر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حماس پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ دوستو، یہ ہیں حماس کمانڈر کے وہ الفاظ جس نے اسرائیل سمیت سپر پاور کی رات کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اسرائیل پریشان ہے کہ کیسے حماس کے پاس اتنے میزائل آ گئے کہ وہ ہر 5 منٹ بعد اسرائیل پر میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف اسرائیل کی خطرناک ایجنسی موساد نے بالآخر حماس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ موساد کا حماس قیادت کے خلاف خطرناک پلان بی منظر عام پر آ گیا۔ حماس کے خلاف اسرائیلی قیادت کون سا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہی ہے؟ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، غزہ کو فتح کرنے اور تحریک آزادی فلسطین کو کچلنے کے لیے اسرائیلی افواج، انٹیلیجنس اور کابینہ سمیت پارلیمانی کمیٹی نے مشترکہ فیصلے کے تحت حماس کی اعلیٰ قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کا آپریشن بحال کر دیا، جس کے لیے باقاعدہ کمانڈ سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حماس کی قیادت کو ہر قیمت پر نشانہ بنانے کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور دوستو، افسوس در افسوس یہ حملے بالکل قاسم سلیمانی کی طرز پر کیے جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک حماس حزب اللہ کمانڈر کے شہید ہونے کی خبریں آپ سنیں گے، اور نتیجہ صرف ایک مذمتی بیان۔ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ لسٹ میں غزہ کے آئینی حکومتی سربراہ اسماعیل ہانیہ، حماس سیاسی بیورو کے سربراہ خالد مشعل، سابق غزہ وزیر اعظم محمود الازہر، غزہ حماس کے سربراہ کمانڈر یحییٰ السنوار، پولیٹیکل بیورو کے ڈپٹی چیف موسیٰ ابو مرزوق، حماس ملٹری کمانڈر محمد ضیاء سمیت 12 رہنما شامل ہیں۔ خبریں یہاں تک ہیں کہ اسرائیلی ایجنسیاں امریکی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بالکل ویسے ہی آپریشن لانچ کرنے جا رہی ہیں جیسے انہوں نے قاسم سلیمانی کو شہید کرتے ہوئے ڈرون سے میزائل فائر کیے تھے۔ اسرائیلی صدرن کمانڈر کے عسکری سربراہ جنرل الائزر، جو اس وقت بھی غزہ پر کمانڈ کر رہے ہیں، نے کہا ہے کہ حماس قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کا ٹاسک دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اولین اور ترجیحی اہداف میں عزیز الدین القاسم بریگیڈ کے کمانڈر محمد ضیاف اور حماس غزہ کے ملٹری چیف یحییٰ السنوار ہیں، جن کو ٹریس اور ٹارگٹ کرنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں مقرر اور ایجنٹس متعین کیے جا چکے ہیں۔ یہودی وزیر دفاع بینی گانتز کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حالیہ آپریشن میں حماس کی زیر زمین سرنگوں کو تلاش اور تباہ کرنے کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے خاص آلات غزہ کی سرحدوں پر نصب کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں اشاعہ ایک رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سابق سربراہ نے تسلیم کیا تھا کہ عزیز الدین قاسم بریگیڈ کے کمانڈر محمد ضیاف اسرائیل پر میزائلوں اور راکٹ باری کے مرکزی کردار ہیں۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے ایک نشری رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے 20 اراکین نے کابینہ، انٹیلیجنس اور وزیر اعظم نیتن یاہو سے قرارداد کی شکل میں مطالبہ کیا تھا کہ حماس کو ختم کرنے اور غزہ پر مکمل قبضہ ہی اسرائیل کی اصل کامیابی ہوگی۔ اس لیے دوست ممالک کی مشاورت سے فلسطین تحریک مزاحمت، حماس کی ٹاپ قیادت اور بالخصوص غزہ کی پٹی میں حماس غزہ کے سربراہ یحییٰ السنوار اور حماس عسکری ونگ عزیز الدین القاسم بریگیڈ کے سربراہ محمد ضیاف کی ٹارگٹ کلنگ کا آپریشن بحال کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2014 میں بھی اسرائیلی قیادت نے حماس کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس آپریشن کا آغاز کیا تھا، لیکن ایسے تمام حملے ناکام ہوئے تھے۔ عبرانی جریدے یہودن آہرونت نے لکھا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ اور خارجہ و سیکرٹری کمیٹی کے رکن موتی یوگیو نے ایک اشتعال انگیز بیان میں وزیر اعظم نیتن یاہو کو مخاطب کر کے مطالبہ کیا کہ حماس غزہ کے سربراہ یحییٰ السنوار اور عزیز الدین قاسم البریگیڈ کے آپریشنل کمانڈر محمد الضیاف طویل عرصے سے اسرائیل کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے تمام حماس قیادت کو
بالعموم اور یحییٰ السنوار اور ضیاف کو بالخصوص نشانہ بنانے کے لیے آپریشن منظور کیا جائے۔ دوستو، اسرائیلی جریدے ہارٹس کے تجزیہ نگاروں کا بھی ماننا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ فلسطینیوں کے نقصان کی صورت میں خود اسرائیل کا عالمی امیج خراب کر رہی ہے، اس لیے صرف حماس قیادت کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ غزہ کے بھی مفاد میں ہے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ موتی یوگیو نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو یحییٰ السنوار اور محمد الضیاف کو قتل کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کے بہترین دماغوں کو حماس قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے پلاننگ کا بلو پرنٹ بنا کر دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے یحییٰ السنوار کو شہید کرنے کے لیے ٹھیک 3 دن پہلے ایک کارروائی کی تھی، جس میں انٹیلیجنس کو خبریوں نے یقین دلایا تھا کہ رات کے کسی پہر السنوار لازمی گھر پر آئیں گے، لیکن سنوار مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر آ کر چلے گئے۔ فضائی حملوں میں السنوار تو بچ گئے، لیکن ان کا گھر میزائلوں سے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ صہیونی طاقتوں کو خوف ہے کہ گزشتہ جمعے کو حماس کمانڈر یحییٰ السنوار نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پولیس اور افواج کی چڑھائی اور فلسطینی و عرب مسلمانوں پر تشدد کے بعد یہودیوں کو انتباہ کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں بدماشی نہ روکی اور غزہ کی پٹی پر فوج کشی کی حماقت کی تو غزہ کو صہیونی افواج کا قبرستان بنا دیں گے۔ 2014 کی نسبت آج ہماری طاقت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ حماس کے لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل 6 ماہ تک ہر 5 منٹ کے بعد ایک میزائل اسرائیل پر پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی جریدے نے تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حالیہ حملے میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا پلڑا بھاری ہے۔ اگرچہ اسرائیلی انفینٹری، آرٹلری اور فضائیہ نے غزہ کی پٹی پر شدید ترین بمباری کر کے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، مگر اس کے باوجود جنگ میں حماس کا پلڑا بھاری ہے۔ حماس کے راکٹس اور میزائلوں کی برسات کو روکا نہیں جا سکا، جبکہ اعلان کے باوجود غزہ پر اسرائیلی مسلح افواج کی زمینی کارروائی یا آپریشن کو شروع بھی نہیں کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی افواج کسی بھی سرکردہ حماس رہنما یا ملٹری سربراہ کو ہلاک نہیں کر سکی۔ دوستو، اس کے مقابلے میں حماس نے اپنی حکمت عملی سے اسرائیلی عربوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، جبکہ حماس کے عزیز الدین القاسم بریگیڈ نے بیت المقدس کے اطراف دارالحکومت تل ابیب، حیفا، اشدود، اشکلون سمیت درجن بھر شہروں میں زندگی کے معمولات کو یکسر معطل و معطل کر دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں 6 شہروں پر میزائلوں اور راکٹ باری کر کے اسرائیل کے بن گوریون سمیت رامون ہوائی اڈوں پر مقامی و عالمی پروازیں معطل ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی جریدے کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تصویراتی طور پر حماس جو کچھ چاہتی تھی اسے حاصل ہو چکا ہے، جبکہ اردن اور القدس، غزہ، مغربی کنارے، راملہ، الخلیل سمیت پورے عرب خطے اور پوری دنیا میں فلسطینیوں اور مسلمانوں کی نظر میں حماس کی مقبولیت اور بھی بڑھ چکی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ڈپٹی کمانڈر موسیٰ ابو مرزوق نے روسی میڈیا کو دیے جانے والے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے کئی ممالک نے حماس سے رابطہ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فوری طور پر ملٹری ایکشن اور میزائل راکٹ باری کو روک دے، لیکن جب تک اسرائیل مسجد اقصیٰ میں عمل دخل اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ترک نہیں کرتا، شیخ جراح بستی کے فلسطینی مکینوں کی بے دخلی نہیں روکتا اور فلسطینیوں کے خلاف تشدد امیز کارروائیاں نہیں بند کرتا، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ پائیدار امن کی گفتگو بے معنی ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔